الجنة خب ولا بخيل ولا منان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ اسی حدیث کے ضمن میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دھوکے باز آدمی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی، دوسری وہ قسم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، وہ ہے بخیل۔ کیونکہ جنت سخیوں کی جگہ ہے، جنت بخیلوں کی جگہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، السقی قریب من اللہ، سخی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، وہ تو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جو سخی ہوتا ہے، لوگوں کے بڑے قریب رہتا ہے۔ قریب من الجنہ، اور سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ بعید من النار، وہ جنت سے، وہ دوزخ سے بہت دور ہوتا ہے۔ بخیل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، قریب من النار، جہنم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخیل کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی آ کر آپ سے یہ کہے کہ صاحب بریانی کھلائیے، آپ کہیں گے میں نہیں کھلاتا، تو کیا اسے بخیل کہتے ہیں؟ کوئی آدمی آ کر آپ سے یہ کہے کہ صاحب چائے پلائیے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں بسکٹ بھی کھلا دیجیے، آپ کہیں کہ نہ چائے پلاؤں گا نہ بسکٹ کھلاؤں گا، تو کیا ایسے آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ کسی سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ فلاں چیز کھلا دیجئے، فلاں چیز پلا دیجئے، فلاں چیز دلا دیجئے، یا فلاں چیز دے دیجئے، اور وہ آدمی ہمارے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا بخیل آدمی ہے۔ حالانکہ اس کو بخیل نہیں کہتے، اس کو بخیل نہیں کہتے۔ پھر بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ضرورت مند بن کر آئے، اور واقعی وہ بھوکا ہے، واقعی وہ پیاسا ہے، واقعی وہ ننگا ہے، واقعی وہ بیمار ہے، اور ہم سے اس کی مجبوریاں وہ ظاہر کر رہا ہے کہ دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی بوڑھا لاغر آدمی ہے، کوئی آنکھوں کا معذور ہے، کوئی پیروں سے مجبور ہے،
اب وہ اپنی پریشانیوں کا اظہار ہمارے سامنے کر رہا ہے، ورنہ تو ہر مانگنے والا ضرورت مند نہیں ہوتا ہے، مانگنا بھی ایک فیشن ہو گیا ہے آج کے زمانے میں، لوگوں نے پروفیشنل بنا لیا ہے اس کو۔ یہ مسجدوں کے دروازوں پہ جو کھڑے ہیں کیا واقعی یہ ضرورت مند ہے؟ جوان جوان عورتیں کھڑیتی ہیں، صحت مند عورتیں کھڑیتی ہیں، جب ہم ان سے کہیں کہ یہ بھیک کیوں مانگتے ہو، آؤ ہم کام دلاتے ہیں کسی گھر میں، تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ضرورت مند لوگ نہیں ہیں، یہ پروفیشنل ہے، انہوں نے پروفیشنل بنا لیا ہے اس کو۔ تو کیا ایسے لوگوں کو نہ دینے والا بخیل کہلاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو نہ دینے والا بخیل نہیں ہے، بلکہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ بوڑھا ہے، ایک اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس عمر میں کیا کام کرے گا، اس عمر میں اسے ملازمت کون دے گا، اگر ملازمت دے بھی دیا تو کیا یہ کام کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ کام نہیں کر سکتی، شاید اس کی ضرورت نے اسے باہر نکالا ہے۔ اب ایسے ضرورت مند جب ہمارے سامنے آئے اور ہم سے سوال کریں اور واقعی وہ ضرورت مند ہے اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی، اسے کہتے ہیں بخیل۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس غریب کی، محتاج کی، ضرورت مند کی، بیوہ کی، یتیم کی، معذور کی مدد کرنے کی حیثیت ہماری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی مدد نہیں کی، ایسا آدمی بخیل کہلاتا ہے۔ ہر آدمی کو بخیل نہیں کہیں گے جو ہماری خواہش پوری نہ کرے، اور اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ بخیل یہ آدمی ہے جو حیثیت رکھتے ہوئے بھی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ وجہ مزاج میں کنجوسی ہے، اب اس کنجوسی نے اسے بے رحم بنا دیا ہے، اسے رحم نہیں آتا، چاہے معذور سامنے آئے، مجبور سامنے آئے، بھوکا سامنے آئے، ننگا سامنے آئے، پیاسا سامنے آئے، اسے رحم نہیں آتا۔ کیوں؟ مال کی محبت نے اسے کنجوس بنا دیا ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں مال تیرا نہیں ہے، مال میرا ہے۔ اگر یہ فلسفے کو ہم سمجھ گئے کہ مال میرا نہیں ہے، مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا ہے، مجھے صرف استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے کیونکہ میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ ایک آدمی آئے اور کہے کہ صاحب ذرا گاڑی دے دیجئے، ذرا کام ہے جا کے آؤں گا۔ اب وہ آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ گاڑی میری ہے، تو وہ بات کتنی بری ہے ہماری نظر میں۔ گاڑی تو دوسرے کی ہے، ضرورت تھی مانگ کر لے گیا، اور لوگوں میں یہ مشہور کر رہا ہے کہ یہ گاڑی میری ہے۔ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، ارے مبارک صاحب، بولے مبارکباد ہی قبول بھی کر رہا ہے، شکریہ شکریہ۔ کیوں؟ وہ دوسرے کی گاڑی کو اپنی سمجھنے لگا ہے۔ تو یہ جتنی بری بات ہے، اسی طرح اپنے مال کو اپنا سمجھنا، اللہ کا دیا ہوا نہ سمجھنا، یہ اتنی ہی بری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے دیا ہے تم کو۔ آپ پہلا پارہ اٹھا لیجئے، بالکل پہلے پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی وہاں پر 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے آگے جتنی آیات ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے دیا ہے، یہ نہیں فرمایا جو کچھ تم نے کمایا ہے. اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے دیا ہے. تو اللہ نے دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ میرا دیا ہوا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. یہ اور جب تک تم زندہ ہے تمہارے پاس رہے گا، اور تمہارے مرنے کے بعد پھر یہ دوسروں کا ہو جائے گا. اسی لیے اگر کوئی آدمی مرتے ہوئے یہ وصیت کرے کہ میرا مکان، میری دکان، میری گاڑی، میری جائیداد یہ سب وقف اللہ ہے، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں دیا اور سب مسجد کو، مدرسے کو، وقف کو دے دیا، تو کیا یہ وصیت قابل قبول ہے؟ کچرے کے ڈبے میں پھینکیں گے اس کی وصیت کو لے جا کر. بولے اب تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اس طرح کی وصیت کرنے کا. وصیت تو صرف 1/3 میں چلتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے. اگر یہ ایک بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کے نام پر، اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبتوں پر خرچ کرنا آسان ہوگا. جب میرا ہی نہیں ہے تو اس پر میری اکڑ کس بات کی؟ تو بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ ایک ضرورت مند کو ضرورت مند دیکھتا ہوا، محسوس کرتا ہوا بھی اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے، اس کی پریشانی میں اس کو اس کی پریشانی کے حوالے کر دے اور بے رحمی سے گزر جائے. ایسا بندہ اللہ کو ناپسند ہے. کیوں؟ بھلے تم مدد کرنے کے قابل تھے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد کرنے کی حیثیت رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے مدد نہیں کی، حیثیت ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے پریشان حال بھائی کی مدد نہیں کی، اس کو حالات کے حوالے کر دیا، اس کی مدد نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو اللہ اسے وہاں بے یار مددگار چھوڑ دے گا جہاں یہ اللہ کو پکارے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے حیثیت رکھتے ہوئے اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کی. اللہ کی مدد تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ضرورت مندوں کی مدد پوری کرتے ہیں. اور پھر یہاں ایک اور تصور ہے ہم لوگوں کے پاس، وہ یہ ہے کہ صاحب خیرات کرنا یہ تو مالداروں کا کام ہے، یہ تو پیسے والوں کا کام ہے. یہ سوچ کر ہم گزر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے خیرات یا راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطالبہ آدمی سے اتنا ہی کیا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے. حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت مالدار تاجر بھی تھے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی ان کے پاس، آ کر عرض کیا کہ حضرت تھوڑا شہد ہو تو اس کٹوری میں دے دیجئے، حکیم نے بچے کو دوا شہد میں پلانے کے لیے کہا ہے، خریدنے کی حیثیت نہیں ہے میری، اگر آپ کے پاس شہد ہو تو دے دیجئے، دوا اس میں ڈال کے پلا دوں گی. حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوکر اور غلام سے کہا کہ میاں اندر شہد کا ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، لا کر اسے دے دو. تو اب نوکر وہ مٹکا لا کے اسے دے دیا. مانگا تھا ایک پیالی بھر، لیکن ایک گھڑا بھر شہد مل گیا، لے کے وہ چلی گئی. لیکن اس ملازم کے پیٹ میں بڑا درد ہوا
کیونکہ اکثر مالداروں کے ساتھ چاپلوس قسم کے جو لوگ رہتے ہیں نا، مالداروں کا دماغ اکثر یہی لوگ خراب کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو ملے گا تو مجھے نہیں ملے گا، حالانکہ اسے بھی کوئی چھپر پھاڑ کے وہ لوگ دیتے نہیں ہیں، لیکن دوسروں کو دیتا ہوا بھی یہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیجئے لیڈروں کے پیچھے چاپلوسوں کی ایک ٹولی رہتی ہے، ایم ایل اے کے پیچھے ان کی جے جے کرنے والے لوگ رہتے ہیں، مالداروں کے پیچھے ایک ٹولی رہتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے غلط کو بھی صحیح، صحیح کو بھی صحیح بتاتے ہیں. کیوں؟ چاپلوسی مزاج میں ہے، اور ان کا کسی کو دینا انہیں برداشت نہیں ہوتا. ارے صاحب ان کو کیوں دے رہے، مجھے دے دیجئے. تو وہ نوکر کے پیٹ میں بڑا درد ہوا. اس نے حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت، اس نے تو بچے کو دوا کھلانے کے لیے ایک پیالی میں شہد مانگی تھی، آپ سارا گھڑا دے دیے، پورا مٹکا دے دیے. آپ اگر کوئی دوسرا آئے کر سوال کرے تو آپ کیا دیں گے؟ جب تھوڑا انداز بدلا ہے، لیکن پیٹ میں درد کا اظہار کچھ اور طریقے سے اس نے کیا. اب وہ نوکر تھا، یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ کیوں دیے، تو اس نے انداز بدل کر یہ کہا کہ اور کوئی آئے تو کیا دیں گے، پورا شہد دے دیا، اب گھر میں اور کوئی مٹکا تو ہے نہیں. حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، اس نے اپنی ضرورت کے بقدر مجھ سے مانگا تھا. اچھا سنیے اس کو، اس نے اپنی ضرورت کے بقدر مانگا. اس کی ضرورت ایک پیالی بھر شہد کی تھی، تو میں نے اس نے اتنا ہی سوال کیا، اور میں نے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے. وہ اس کی ضرورت تھی، یہ میری حیثیت تھی. تو میرے بھائیوں، یہ جو تصور ہے ہم لوگوں کا کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، مدرسوں کی مدد کرنا، یتیم خانوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، ارے صاحب یہ لکھ پتی کروڑ پتی لوگوں کا کام ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے. اللہ کا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرو. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ مالدار کا سخاوت کرنا اتنا کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس کے بعد بہت سارا پڑا ہوا ہے، اس کے بعد بہت سارا پڑا ہوا ہے. اگر 1,00,000 روپے میں سے اگر کوئی آدمی 1,000 2,000 روپے دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آدمی لکھپتی ہے وہ 10,000 روپے دے دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی کمال بھی نہیں ہے، باعث ثواب ہے مگر کمال نہیں ہے. باعث ثواب ہے، کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا، لیکن کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہو پھر سخاوت کرے، یہ کمال ہے. آدمی خود ضرورت مند ہو پھر سخاوت کرے، یہ کمال ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ خود ضرورت مند ہوتے تھے لیکن دوسرے کو اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھتے تھے. وہ ایک صحابی کے گھر میں کسی نے ایک بکری کا سرا بھیج دیا تھا. وہ کئی دن کے فاقوں کے بعد ان کے گھر میں سرا آیا بکری کا. تو ان کے علم میں تھا کہ مجھ سے زیادہ پریشان میرا اور ایک بھائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے دن مصیبت سے گزار لیے، کچھ اور دن گزار لیں گے. انہوں نے بکری کا سرا لے جا کے اپنے اس بھائی کو دے دیا جن کے بارے میں معلوم تھا کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے. پہلے نے دوسرے کو دے دیا، وہ دوسرے صاحب نے تیسرے کو دے دیا، بولے وہ زیادہ ضرورت مند ہے مجھ سے. وہ تیسرے صاحب نے چوتھے کو دے دیا کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. اور وہ چوتھے صاحب نے پانچویں صاحب کو دیا تو وہ پہلے والے صاحب تھے. بکری کا سرا گھوم رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند، یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند، یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند. تو پہلے گھر سے جو سرا نکلا تھا پانچویں مرتبہ وہ پہلے والے کے پاس آ گیا. تو کمال یہ ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہو، خود محتاج ہو،
پھر خیرات کرے، یہ کمال ہے۔ لاکھوں روپے ہے، اس میں سے 1000 5000 10,000 دے دینا، یہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا ضرورت مند ہو کر خیرات کرنا کمال ہے۔ جنگ احد میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، پانی طلب کیا گیا، پانی چاہیے، ایک صاحب دوڑتے ہوئے پانی لے کے آئے، پانی دیکھ کر دوسرے نے پکارا کہ مجھے بھی پلا دیجئے، پہلے والے نے کہا کہ ان کو پلا دو، پہلے انہیں پلاؤ۔ دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے نے آواز دی، بھائی مجھے بھی پلا دینا، زخموں سے چور ہے۔ دوسرے نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دو، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اسی طرح 4-5 صحابہ پڑے ہوئے ہیں زخموں سے چور ہو کر، لیکن پینے کوئی تیار نہیں، دوسرے کی آواز سن کر پانی لانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پلاؤ۔ جب آخری آدمی کے پاس یہ پیالہ لے کے دوڑے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر وہ چوتھے، پانچویں، تیسرے، دوسرے کے پاس آئے، ہوا یہ کہ کسی کو پانی نہیں پلا پائے، سب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے ضرورت مندوں کا لحاظ، اصل قربانی یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اس میں پہلا آدمی دھوکے باز، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے بیان کر دی۔ اب دوسرا آدمی بخیل، جو حیثیت کے باوجود اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتا، حیثیت کے باوجود اللہ کے دین کے تقاضوں پہ خرچ نہیں کرتا، حیثیت کے باوجود اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو دینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ مال کی محبت نے کنجوس بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال ہے، نہ جنت کی طلب ہے، صرف مال کی محبت ہے، تو تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جنت سخیوں کی جگہ ہے، جنت سخیوں کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، اور ضرورت مندوں کی دل سے نکلی ہوئی دعا بہت کام آتی ہے۔ جس تڑپ کے ساتھ وہ دعا دیتا ہے وہ بڑی کام آتی ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں، ولیمے میں 1,000 آدمی کی دعوت ہوتی ہے، کئی قسم کے کھانے کھلاتے ہیں، کوئی دعا دیتا ہے آپ کو؟ کوئی دعا دیتا ہے؟ ایک آدمی دعا دیتا ہے آپ کو؟ کیونکہ کھانے کے بعد کی دعا ہی نہیں پڑتا، بغیر ہاتھ دھوئے سیٹ سنبھالتا ہے، کرسی پکڑنا رہتا تو بغیر ہاتھ دھوئے جا کے کرسی پکڑ لیتے۔ کھانا کھانے کے بعد کوئی دعا تک نہیں پڑتا تو وہ دعا کیا دیتا ہے؟ مہمان کو جو دعا دینا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو وہ دعا یاد ہے؟ ایک ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا، ایک ہے کسی کے دستر پر مہمان بن کر جا کر کھانا کھانے کے بعد میزبان کو دعا دینا۔ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ 1,000 آدمی کھا کے نکل رہے ہیں، میزبان کو کوئی دعا دینے تیار نہیں، کیوں؟ آتی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے سکھایا، ادامکم اللہ النعم، افطر عندکم الصائمون، واکل طعامکم الابرار، وصلت علیکم الملائکہ۔ دعا سکھائی ہے، کوئی ہے دعا دینے والا؟ کھا کے کھٹا تھا، میٹھا تھا، نمک زیادہ تھا، مرچی زیادہ تھی، وہ مزے کا تھا، یہ مزے کا تھا بولتے ہوئے ہم نکل جاتے، بولے صاحب بہت خوشی ہوئی، بہت مزے کا پکا، ماشاءاللہ، انہوں خوش ہو گئے کہ بولے سب طرف میری تعریف ہو رہی ہے، حالانکہ انہوں نے پکائے، باورچی پکایا ہو، لیکن خوش ایسا ہو رہا ہے جیسا خود پکائے کیا۔ تو جھوٹی تعریفوں کے ہم عادی ہو گئے ہیں، ہم دعائیں لینا نہیں جانتے، ہماری زندگی آج خود کرتے بھی نہیں، دوسروں سے لیتے بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ضرورت مند کو آپ دیتے ہیں تو ضرورت مند دل سے دعا دیتا ہے، دل سے دعا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل نہیں جائے گا جنت میں۔ تو ہم لوگوں میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں،
زیادہ کمانے والے بھی ہیں، کم کمانے والے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کم کمانے والوں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے لاکھوں کیوں نہیں دیے۔ ہم سے سوال اتنا ہی ہوگا جتنا ہمارے جیب میں ہے، جتنا ہمارے جیب میں ہے، ہماری جتنی حیثیت ہے ہمیں اتنا ہی دینا ہے۔ لیکن سخاوت امیروں کے نام کر کے نکل نہیں جانا ہے، بولے یہ سب لکھپتی لوگوں کے کام ہے صاحب، ہمارے کام نہیں ہے۔ نہیں صاحب، مسجد بن رہی ہے، 10 روپے دے دیجئے آپ۔ بولے میری حیثیت 10 روپے دینے کی ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور میری گنجائش 10 روپے کی ہے، میں اللہ کے نام پہ 10 روپے دیتا ہوں۔ ایک ضرورت مند کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، آپ اسے کہے کہ صاحب میں کھانا تو نہیں کھلا سکتا، آئیے میں چائے پلا دیتا ہوں، ایک سموسا کھلا دیتا ہوں، میرے پاس اتنی ہی گنجائش ہے۔ یہ سخاوت سے بھاگنا نہیں ہے، ہم سے ہماری حاجت اور ضرورت کے بقدر ہی سوال ہوگا۔ لیکن ہم لوگ ضرورت مندوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پیسہ ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں ہماری تعریف ہوتی ہے۔ ہم دعا نہیں چاہتے، تعریف چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتے، لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں کہ صاحب کیا تعریف ہو رہی صاحب آپ کی، ایسا بولے وہ جو دعوت آپ کرے تھے نا 100 طرف چرچے ہیں، بولے ایسا پہلے معلوم ہوتا تھا تو اور 2 ڈشاں بنا دیتا تھا میں۔ تو ہم یہ جھوٹی تعریفیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ارے صاحب، تعریف تو میدان محشر میں ہو، تعریف تو اللہ کی زبانی ہو، تعریف تو فرشتوں کی زبانی ہو، تعریف تو کل میدان محشر میں فرشتے رسول اللہ کے سامنے کریں۔ یہ تعریف ہے، اس جھوٹی تعریف کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہم جھوٹی تعریفوں کے عادی ہو گئے اور ہم پیسہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں تعریف ہوتی ہے، اور ہم بیجا پیسہ خرچ کرنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں۔ اب آج کی رات ہے، مسلمانوں کا نیا سال شروع ہونے والا ہے آج رات 12 بجے کے بعد، نہیں؟ ہاں، صبح سے بازار میں ہماری بہنیں برقعے پہن کے بیکریوں کے سامنے کیک خرید رہی ہے اور بے غیرت مرد گاڑیوں پہ بٹھا بٹھا کے اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں۔ بے حیا، بے شرم، بے غیرت، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ غیرت ہے ان مردوں کو جو اپنی گھر والیوں کو بٹھا کر بیکریوں سے کیک خرید کے لاتے ہیں آج کی تاریخ۔ میں کہتا ہوں غصہ ہے، جیب میں رکھو آپ کا غصہ۔ نبی کے دین کو برباد کرنے والوں، نبی کے دین کا مذاق اڑانے والوں، قرآن و حدیث کا لحاظ نہ کرنے والا اگر بے شرم نہیں ہے تو دنیا میں کون بے شرم ہے؟ آج رات دیکھ لیجئے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، کینڈل خرید رہے ہیں، کیک خرید رہے ہیں، ان سے زیادہ بھیڑ ہماری ہے بیکریوں کے سامنے۔ غیرت نہیں آتی ہم لوگوں کو، شرم نہیں آتی کہ نیک کام میں نبی نے، نیک کام میں یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ حضور جب مدینہ آئے تو پوچھا یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کو روزہ؟ بولے وہ آج کے دن فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، موسیٰ کو نجات دی تھی، اسی لیے شکرانے کے طور پر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انہوں نے تو موسیٰ کے پورے دین کو بدل دیا، ان سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں باحیات رہوں تو آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مماثلت نہ ہو، مشابہت نہ ہو۔ تو نبی نے تو عبادت میں بھی ان سے مشابہت کو پسند نہیں فرمائی، اور آج مسلمانوں کے گھر میں اور نوجوان مسلمان بچے کیک خریدتے ہیں، اپنی اولاد کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو گھروں میں کفر کلچر سے آتا ہے، کلچر اسلامی کلچر کو چھوڑ کر اگر آپ یہودیت کا کلچر، عیسائیت کا کلچر اگر گھر میں رکھے، گھر میں وہ کلچر کا کلچر ہوگا تو پھر آپ کی اولاد کو آپ کفر کا راستہ بتا رہے ہیں، یہودیت اور عیسائیت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ ایک محرم پر تو آپ نے کیک نہیں کاٹے، لیکن یکم
جنوری میں آپ کیک کاٹتے ہیں؟ ارے صاحب، ہم دقیانوسی خیالات کے نہیں ہیں، ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں. ہاں اوپن مائنڈیڈ ہے. ہاں اس کو اوپن مائنڈ کہا جاتا ہے. لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر، تف ہے ایسی سوچ کے اوپر، تف. سال کے آغاز ان کا ہو رہا ہے اور کیک رسول اللہ کا امتی کاٹ رہا ہے. ارے تمہارے لاکھوں مسلمان بچوں کو جس قوم نے ذبح کیا، لاکھوں، تمہیں معلوم کیا ہے؟ کبھی کتاب اٹھائی، کبھی پڑھا تاریخ تم نے؟ کبھی پڑھا بوزنیا میں کیا ہوا تھا؟ کبھی پڑھا یوگوسلاویا میں کیا ہوا تھا؟ کبھی پڑھا الجزائر میں کیا ہوا تھا؟ تمہارے بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والی قوم، تمہاری بہنوں کو پیگننٹ کر کے چھوڑ دینے والی قوم. بوزنیا کی بچی کا وہ جملہ یاد نہیں ہے؟ اگر اس نے دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی، اگر تم ہماری مدد نہیں کر سکتے مدد مت کرو، ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، تمہاری مجبوریاں ہیں، کوئی بات نہیں، تو کم سے کم وہ گولیاں بھیج دو تاکہ ہمارے پیٹوں میں پلنے والے عیسائی بچوں کو ہم باہر نکال سکیں. شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کو کہ نیو ایئر منا رہے ہیں، آپ عیسائی ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی نقل کرے گا کل قیامت میں وہ ان کی صف میں رہے گا. مجھ محمد رسول اللہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. سامنے آنے والا مجبور، ضرورت مند، بھکاری، وہ تو تمہیں نظر نہیں آیا، اس کی مدد کے لیے تو تیار نہیں. آپ کی بستیوں اور محلوں میں عزت دار خواتین اپنی بیوگی کا رونا رو رہی ہے، اپنے بچوں کے کھانے کے لیے ترس رہی ہے. غیرت اسے مانگنے نہیں دیتی، عزت اسے جینے نہیں دیتی. وہاں مال دینے کے لیے تو تیار نہیں، اور یہ مسلمان کیک خرید کے لا رہا ہے جا کے، اور 12 بجے کا انتظار کر رہا ہے کیک کاٹنے کے لیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں یہ کام ہوتا ہے. دشمنوں کے طریقے، دین کے دشمنوں کے طریقے، رسول اللہ کے دشمنوں کے طریقے، قرآن کے دشمنوں کے طریقے، اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرنے والوں کے طریقے. ایک ڈھونگ بتاتے ہیں لوگ، ارے بچوں کی خواہش کے لیے. لعنت ہے تمہاری ایسی خواہش پر. نبی کی خواہش کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹا دی، بچوں کا خیال نہیں کیا. آپ بچوں کے خواہشات کے لیے نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہو. کب تک ہم اس بے غیرتی کے ساتھ جیئیں گے؟ ہمارے گھر میں یہودیت پلتی ہے، نصرانیت پلتی ہے، دوسرے قوم کے طریقے ہمارے گھر میں پلتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. صحابہ کو اللہ اگر قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے تو شاید وہ ہمارے چہروں پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے. ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ بڑی تکلیف ہوتی لوگوں کو، ارے بڑے اتنا سخت بولتے کیا؟ پھر کیا کرتے؟ جھولے میں جھلا کے آپ کو لولی دیں گے. گھروں میں اسلام دفن ہو رہا ہے، رسول اللہ کے طریقے ذبح ہو رہے ہیں. اسلام کی بدنامی کرنے والا یہ نوجوان طبقہ اور اسلام کو بدنام کرنے والا یہ ادھر عمر کا طبقہ، اسلام رسوا نہیں ہو رہا. سڑکوں پر تم کیک خرید رہے ہو. ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر تمہارا یہ عمل حضور کے سامنے پیش کر دیا جائے، کتنی تکلیف حضور کے روح مبارک کو ہوگی. ہے احساس ہمیں اس بات کا؟
مزے کے لیے دین قربان، مزے کے لیے رسول اللہ کا طریقہ قربان، مزے کے لیے اللہ کے احکام قربان، مزے کے لیے قرآن کا فرمان قربان. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، اب عیسائیوں کی عید آئی، تھوڑی دیر کے بعد سنکرانتی آ رہی ہے. ہاں، اس میں بھی ہم کسی سے کم نہیں. ہم عیسائیوں کی بھی عید منائیں، ہم غیروں کی بھی عید منائیں. ارے صاحب، نوجوان بچے تو بچے، بوڑھے بھی پتنگ اڑا رہے ہیں، شرم کرو کچھ. ادھر عمر کے لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، شرم کرو. وہ مذہبی تہوار ہے ان کا، وہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی گیم نہیں ہے جس کو آپ کھیلیں، وہ ان کا مذہبی تہوار ہے. کسی کے مذہبی تہوار کو آپ مناتے ہو؟ رات 12 بجتے ہی ایک ہنگامہ مسلمان محلوں میں، مسلمان گلیوں میں، مسلمانوں کی چھتوں پہ گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے. ارے صاحب، 10 ذی الحجہ کو آپ کے ساتھ بکرا کسی نے نہیں کاٹا، انہوں نے بکرا نہیں خریدا آپ کے ساتھ، لیکن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کیک خرید رہے ہو. سنکرانتی آئی، اس دکان پر وہ بھی ہے اور تم بھی ہو. بقرعید میں بکرا خریدتے وقت وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. مذہب میں وہ پکا ہے یا ہم پکے ہیں؟ غور کرو. وہ پکے ہیں، ہم کچے ہیں. وہ اپنے مذہب کے طریقوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم اور ہمارا نوجوان طبقہ آج تک مذہب پہ ڈٹا ہوا نہیں ہے، ڈل مل ہے. اونٹے کو دیکھا اچھل پڑا، پیلے کو دیکھا پھسل پڑا. اسے مسلمان کہتے ہیں؟ دنیا کہاں جا رہی؟ بولے دنیا کتنی ترقی کر لی، مولانا لوگ ابھی بھی ایسے باتیں کر رہے ہیں، دنیا چاند پہ چلے گئی. ارے تیری عقل اتنی ہی ہے بیوقوف، عقل کہاں ہے؟ اگر دنیا چاند پہ چلے گئی تو تعجب ہو رہا ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ چاند سے اوپر آسمان پہ چلے گئے، وہ نظر نہیں آ رہا. کچھ غور تو کرو، کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی چھوٹی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں ہم لوگ؟ باپ کی صدارت میں، باپ کی نگرانی میں اولاد بے دین ہو رہی ہے. باپ کی نگرانی میں، ماں کی نگرانی میں اولاد کو کفر کا دروازہ کھول کر ادھر دھکیلنے کی تیاری چل رہی ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی ایک دم کافر نہیں بنتا، رفتہ رفتہ، دم بدم، قدم بقدم آگے چلتا ہے. اسلام سے یوں ہی ایک دم بیزار نہیں ہوتا آدمی. یہ جو کلچر ہوتا ہے نا، یہ کلچر کے راستے سے کفر زندگی میں آتا ہے. دوسروں کے کلچر کو گھروں میں انٹری جب دی جاتی ہے تو دوسرے راستے سے اسلام رخصت ہونا شروع ہوتا ہے. اب اسے سنتیں پسند نہیں آتی، اب اسے نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا، اب اسے قرآن کا حکم پسند نہیں آتا، اب اسے اللہ کا فرمان پسند نہیں آتا. کیوں؟ اس میں مزہ نہیں ہے. مزہ تو پتنگ اڑانے میں ہے صاحب، مزہ آ رہا ہے. مزہ تو کیک کاٹ کر تالیاں بجانے میں ہے، مزہ اس میں آ رہا ہے. ہم اپنی آنے والی نسل کو کفر کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. آنے والی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ رکھنے کے بجائے رسول اللہ کے طریقوں سے دوری اختیار کرنے کے راستے بتا رہے ہیں. یہ ایک دن کا مزہ نہیں ہے، یہ ایک دن کا مزہ نہیں ہے، یہ اولاد کو کفر کی طرف دھکیلنے کا کی ایک راہ ہے. کچھ تو غور کرو. زیب دیتا ہے ایک مسلمان، بس آپ تو دیکھا میں ٹوپی لگا کے کیک خرید رہے ہیں، اور شام میں ملتے کہ نہیں ملتے کہ، بلکہ صبح میں 9 بجے ایک جگہ سے آ رہا تھا، 4-5 خواتین کیکاں خرید لے کے پکڑ لے کے جا رہے ہیں بیکری کے سامنے سے. بولے
جیسا وہ سحری میں نہیں اٹھے تو روزہ کیسا ہوتا بولے ویسا، بولے شام میں ملتے کہ نہیں ملتے کہ بھائی ابھی خرید لو کیک، کیونکہ بخشش نہیں ہوگی اگر کیک نہیں کاٹے تو۔ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ کیسی جرتیں ہو گئی ہمارے گھر کی عورتوں کی اتنی؟ جب تک مرد اس کام میں شریک نہیں ہوتا جرت ہو سکتی ہے عورت کی؟ جب تک باپ اپنے بچوں کے اس کام میں معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا، کیا باپ کی موجودگی میں بچے یہ کام کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کے نبی نے اس آدمی سے بیزارگی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا جو جس کے طریقے پہ جیے گا کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔